پہلے تو آپ لوگوں کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ تھا اور اب تو صرف پارٹی کو بھی بالکل کھڑے کنارے لگانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، ایسی طاقت ہے اس خبر میں سے؟ دیکھیں آج میں الیکشن کمیشن کے پاس توہین الیکشن کمیشن کا کیس لگا ہوا تھا عمران خان کے خلاف، نہ مجھے نوٹس آیا، نہ عمران خان کو پتہ ہے، نہ میرے کسی وکیل کو پتہ ہے، نہ میرے کسی جونیئر کو پتہ ہے، نہ مجھے کوئی میسج آیا، نہ ٹیلی فون کال آئی۔ میں اپنے حلقے میں کمپین کر رہا تھا تو مجھے کسی نے فون کیا کہ جی ٹی وی میں چل رہا ہے کہ کیس لگا ہوا ہے۔ میں بھاگم بھاگ وہاں پہنچا تو پتہ چلا جناب کیس لگا ہوا ہے۔ میں نے ان کو جا کر کہا کہ آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے جتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، جتنی زیادتی کر رہے ہیں، جتنی ناانصافی کر رہے ہیں، وہ سب پوری قوم، پوری دنیا، پورا انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ کم سے کم اس وقت جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، آپ پورے پاکستان کے الیکشنز کو چھوڑ کے آپ توہین الیکشن کمیشن میں پڑ گئے ہیں اور عمران خان کو سزا دینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے نوٹس نہیں۔ آپ جو ہمایوں دلاور والا کانسیپٹ ہے کہ ون سائیڈڈ سزا دینے کا، یک طرفہ فیصلہ کرنے کا، وہ آپ اس کو دہرانا چاہتے ہیں، یہ انصاف ہے آپ کا؟ تو ان کے ساتھ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا اور الحمدللہ وہ پھر تاریخ انہوں نے دی۔ لیکن پھر کمال کی بات ہے، میں نے کہا الیکشن کے بعد کی تاریخ رکھیں، میں ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہوں، میں نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوں۔ اور انہوں نے پوچھا کہ آپ لڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا لڑ رہا ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے جو نشان بلہ ملنا چاہیے تھا، آپ کے ظلم کی وجہ سے وہ مجھے فاختہ مل گیا۔ چلیں ہم نے اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ اب میں فاختہ کے سیٹ پہ لڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنے حلقے میں تھا، میں وہاں سے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور پھر میں نے کہا آپ 8 کے بعد کی کوئی تاریخ رکھ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم 24 جنوری رکھیں گے۔ میں نے کہا آپ یہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اور اگر ہم اختلاف کریں، آپ پہ تنقید کریں، تو وہ تنقید جو ہے وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کو اوپر آپ ہر غلط کام کریں تو بھی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو کچھ اس وقت پروپوزر سکینڈر کو گرفتار کرنے اور اغوا کرنے، وکیلوں کو گرفتار کرنے سے لے کر، یہ بلے چھیننے سے لے کر، لوگوں کو اغوا برائے بیان کرنے سے لے کر آج تک جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ لیکن آپ نے آج تک مجھے بتائیں کہ کوئی ایک سٹیپ اٹھایا ہے جو آپ نے فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہے، وہ تو آپ کام کر نہیں رہے۔ لیکن جو باقی یہ کام ہے، باقی سارے کام آپ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی تنقید کریں، لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ کریں۔ میں نے کہا بھئی احتیاط کیا ہوتی ہے؟ ان کو میں نے شعر سنایا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ سر جی بتائیے گا کہ کل آپ نے جو ہے نا وہ کیس ریلوی صاحب السلام علیکم جی، لیول پلینگ فیلڈ کا کیس کیوں واپس لے لیا گیا سر؟ کیا ہوا تھا؟ اعتماد ختم ہو گیا ہے چیف جسٹس؟ دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اگر پاکستان کے آئین کے خلاف، یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلے دینے کی بجائے پارٹی کے آئین کو پاکستان کے اوپر، آئین کے اوپر کر دیا، یہ دنیا کا پہلا کیس ہوگا، دنیا کا۔ تو جب اتنی ناانصافی صریحاً ہو رہی ہے، ہم لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے، انہوں نے ہم سے فیلڈ ہی چھین لیا، تو ہم کیا ان سے انصافی توقع رکھیں جب انصاف کی ایک ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے؟ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس ناانصافی کو جو سب کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آئے تو پھر اس میں بحث کرنا، اس میں تفصیلات میں جانا سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا آپ سے انصاف کی ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا کیس اللہ پہ چھوڑتے ہیں، عوام پہ چھوڑتے ہیں، ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منصفوں کا ضرور حساب لے گا جو اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے، اللہ کے نائب ہیں، منصف اللہ کی ذات ہے، عادل اللہ کی ذات ہے، اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے جو ناانصافی کرے گا، آج تاریخ اس فیصلے کو بدترین اور سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھے گی۔ ایک جسٹس منیر نے فیصلہ دیا تھا، وہ نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا۔ دوسرا فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا۔ آج یہ جو تیسرا فیصلہ آیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا، اور ان فیصلوں سے زیادہ بدتر تاریخ میں لکھا جائے گا، اور تاریخ ان کو ایسے الفاظ کو، ایسی فیصلوں کو اور ایسی شخصیات کو جنہوں نے کمپرومائز کر کے فیصلے لکھے ہیں ان کو کبھی نہیں بھولے گی۔ سر یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا اس جو پی ٹی آئی کا بیٹ سیمبل کا ایشو تھا، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر چکا ہے، ہر جگہ پہ یہی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے اور بہت مذاق بن چکا ہے پاکستان کی جوڈیشری کا۔ تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ تو ایک توہین عدالت آرام سے لگا دیتے ہیں اور اتنا ڈرتے ہیں، کیا ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری عدالتوں کو؟ دیکھیں قابل افسوس بات ہے، پورے پاکستان میں ایک لحاظ سے آئین کو معطل کر دیا گیا، بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر دیا گیا، پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا،
پاکستان میں ایک ایسا سسٹم لاگو کر دیا گیا کہ جہاں ایک سپر لاڈلے کو مسلط، یعنی ایک اقلیت کو اکثریت کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ایسا ڈھونگ رچایا گیا جس میں عدلیہ بھی اس کو جوڈیشل سٹیمپ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں جہانگیر صاحب، میں کل ان کا سروے دیکھ رہا تھا، آپ دیکھ لیں پبلک کیا کہتی ہے، یعنی پبلک کی اکثریت ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے اور اس اکثریت کو آپ نے پورے پاکستان میں فارغ کر دیا کہ پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ یعنی پاکستان کی 70% 80% آبادی یا قوم یا ووٹر یا لوگ ہیں، آپ نے اس سے ان کا حق جو کہ رائٹ آف فرنچائز ہے، بنیادی انسانی حق ہے، آپ نے وہ چھین لیا۔ یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا ہم جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ان فیصلوں سے سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا؟ کیا معاشی تباہی جو ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے ہم اس کو کور اپ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا انویسٹر کو اس الیکشن کے ذریعے پاکستان میں لانے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا کوئی انٹرنیشنل انویسٹر ہمارے ملک میں آئے گا؟ کیا ہم پاکستان کی یہ خدمت کر رہے ہیں؟ کیا سارے ادارے انکلوڈنگ ججز اور ہمارے منصف اور ہماری عدالتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیا یہ ایک شخص کی دشمنی، عمران خان کی دشمنی میں یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یا پاکستان سے محبت اور دوستی کر رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ تاریخ بھی کرے گی، لوگ بھی کریں گے۔ صاحب آپ نے کہا ہے کہ جسٹس منیر کا ذکر کیا، کیا آپ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو جسٹس منیر سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ ان کے یہ فیصلے سے آپ نے جو ہے نا ذکر کیا ہے کہ یہ جسٹس منیر نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، تو دیکھیں میں نے تاریخ کا ذکر کیا ہے، تاریخ جسٹس منیر کے اس تھیوری کو جو نظریہ ضرورت تھا وہ ایجاد کیا تھا، آج تاریخ ان کو معاف نہیں سر آج بھی ہم خیال آیا ہے، سن لینا، معاف نہیں کر رہی۔ نمبر 2، جس نے جوڈیشل مرڈر کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیا ان کو بھی تاریخ یاد کر رہی ہے اس کیا الفاظ میں۔ اس فیصلے کو اور ان کے آتھرز کو پاکستان کی رہتی دنیا تک ان فیصلوں کو بالکل اس سے بھی بدتر الفاظ میں تاریخ یاد رکھے گی۔ ہم اس فیصلے کو تاریخ پہ چھوڑتے ہیں، ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں، ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ چھوڑتے ہیں، پوری دنیا کے اسکالرز کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کے جورسٹ کہہ رہے ہیں، پاکستان کے تو کہہ رہے ہیں، دنیا کے جورسٹ کہہ رہے ہیں، ایون انڈیا کے سابق چیف جسٹس نے آ کر کہا کہ یہ غیر آئینی فیصلے ہیں، غیر قانونی فیصلے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح فیصلے کرنے ہیں تو میرا خیال ہے عدالتوں کے اوپر، عدالتوں کا جو تقدس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ عدالتوں کے اوپر جو عوام کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹرسٹ کی بنیاد پر چلتی ہے، کیونکہ ان کے پاس فوج تو نہیں ہوتی، یہ اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی مورل اتھارٹی کھو چکے ہیں۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے وہ ریفرنس والا کوئی بدلہ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیں منصف جب بدلہ لینے پہ اتر آئے گا، ریفرنس کا بدلہ لینے کے لیے، منصف جس دن بدلہ لینے پہ اتر آئے گا وہ منصف کی خصوصیت سے ختم ہو جائے گا، وہ پھر منصف نہیں رہے گا۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، کیا آپ لوگ اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان؟ جی انشاءاللہ ریویو میں ضرور جائیں گے اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ لارجر بینچ بنائیں اور لارجر بینچ پر اس کیس کا فیصلہ کریں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی انصاف ہوگا یا بدلہ ملے گا یا؟ دیکھیں ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے، ہم نے اپنا جو حق ہے اس کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے، لیگل بھی اور عوام کی بھی۔ آج بھی عوام اس فیصلے کے باوجود کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، میجورٹی 90% ووٹرز، میں بھی اپنے حلقے سے ہو کے آ رہا ہوں، یقین کریں ہمیں بلا کر، یہ پہلی دفعہ ہے کہ پہلے کینڈیڈیٹس جایا کرتے تھے، اب ووٹرز اور سپورٹرز خود بلا رہے ہیں جناب ہم آپ کو ووٹ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذمے کوئی کام بتائیں۔ شعیب شاہین صاحب، آپ نے کہا کہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں، تو گزشتہ روز کھوسا صاحب نے وڈرا کی اپنی اپلیکیشن اور انہوں نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، آپ سب نے کہا، تو پھر کس کے سامنے آپ لوگ جائیں گے؟ دیکھیں عدلیہ نہ کسی شخصیت کا نام ہے نہ کسی عمارت کا نام ہے، عدالتیں اس وقت پاکستان کے آئین کے تابع کام کرنے کی پابند ہیں۔ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ فل کورٹ یا لارجر بینچ بنائیں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے، اگر نہیں ملے گا تو پھر پاکستانی پوری قوم، پوری عوام سب دیکھے گی۔ سر آپ کو لگتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن کا داخلہ بھی بند کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ آپ سے ڈر ہے نا، کیونکہ آپ سچ دکھاتے ہیں، آپ اسپیشلی آپ جب سچ دکھاتے ہیں تو آپ سے ڈرنا تو انہوں نے ہے۔
अच्छा सर, आपको लगता है जो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक फरीक का किरदार अदा कर रहा है, वो इलेक्शन वाले दिन जो रिजल्ट्स हैं वो जो है फ्री एंड फेयर अनाउंस कर सकते हैं, आपको लगता है? देखें, जितना भी ये जुल्म करेंगे 80% 90% कौम पब्लिक लोग हमारे साथ खड़े हैं, कितना एक जुर्म कर पाएंगे। मीडिया मौजूद है, आप लोग सोशल मीडिया मौजूद है, असल डर आप लोगों से है डिजिटल मीडिया से, क्योंकि जो दूसरा मीडिया है उनके ऊपर जबर है, उनके ऊपर जुल्म है, वो आज़ाद नहीं है। जो आप सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वो कम से कम इस वक्त तक आज़ाद है। इसलिए हमें आपसे तवक्को है, आप सच दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ये फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।